اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مہنگائی پہ بات کریں گے، مہنگائی کے جو اثرات ہیں اس پر بات کریں گے اور اس سے نمٹنا کیسے ہے اس پر بات کریں گے۔ مہنگائی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، 31%۔ اب یہ کہنا کہ گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے پاکستان جو ہے عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط مان رہا ہے اور ان عالمی مالیاتی اداروں میں جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کا تسلط ہے، اس تناظر میں بہت سوچ بچار کے فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو کیفیت ہے مکمل طور پہ اس وقت پاکستان کی قوم برہنہ ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس روٹی کھانے کو پیسہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو غیر ملکی امداد ملتی ہے تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے اور ہم جو ہے روٹی کھاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی یہ پوزیشن ہو چکی ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اس کو ہے معاشی طور پہ بدحال جو ہے خطہ ہے جدھر ہم رہائش پذیر ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کے اس وقت سب سے زیادہ بدحال خطے میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ آپ کا جو دفاعی نظام ہے، جو پاکستان کی ایک مضبوط اساس ہے، جس پہ پاکستان کو فخر ہے کہ پاکستان میں ایک واحد ادارہ فوج ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ آپ کا بھارتی میڈیا مستقل یہ بات کہہ رہا ہے، جو اس وقت اس کا سارا فوکس پاکستان کی فوج کے اوپر ہے کہ پاکستان کی فوج ایک ایسی گوند ہے، ایک ایسا گلو ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس ملک کو جو ہے مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اتنی جو بدترین انسانی تاریخ کی جو معاشی بدحالی ہے اس کے باوجود جو پاکستان کی جو مضبوط فوج ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں، لیکن جس طرح پاکستان اس وقت عالمی اداروں کی بات مان رہا ہے تو عالمی اداروں کی اس وقت پوری دنیا کی اگر نظریں ہیں، پاکستان کی دشمنوں کی نظریں ہیں تو وہ آپ کے ایٹمی پروگرام کے اوپر ہے۔ دنیا کی اس وقت جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی مضبوط فوج کے اوپر نظریں، کیونکہ یہ فوج دنیا کی آنکھوں میں کھلتی ہے۔ اب کیا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، جس طریقے سے پاکستان کے معاشی حالات ہو گئے اور جس طرح پاکستان جو ہے غیر ملکی اداروں کی باتیں مان رہا ہے، تو کیا اب آئندہ شرائط میں پاکستان کے فوج کے بجٹ کو کٹوتی کی بات کی جائے گی؟ کیا آئندہ جو IMF کی شرائط آنے والی ہیں اس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنے کی یا اس کو منیمائز کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوئی شرط رکھی جا سکتی ہے؟ کیا پاکستان کو جو عالمی اس کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس کو تبدیل کرنے پر کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا ملک کس حد تک اس بات پہ سٹینڈ لے سکتا ہے، ہمارے آپ کے پاس اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ تو اس قوم کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ عالمی سطح پہ، عالمی تناظر میں کوئی بہت بڑی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جو آپ 20 سال سے جو نوجوان نسل ہے یا بزرگ نسل ہے 70 سال سے سوچتے ہوئے آئے، ان کی سوچ بالکل جو ہے وہ ان کو تبدیل کرنی پڑ جائے۔ ہر معاملے کے لیے ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار رہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑا کوئی یو ٹرن آ سکتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگوں سے شاید تعلقات بنانے پڑے جو آپ شاید نہیں چاہتے، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے اور اس بات کو ابھی ایک دم رد بھی نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاکستان کے اوپر کوئی اچھے اور مثبت جو ہے وہ اثرات بھی جو پڑ جائے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ تیار رہے، پاکستانی حکومت ہتھیار ڈال چکی ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ایک نااہل ترین حکومت جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، اس کو پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے اور اس نے اس وقت قرضہ لینے کے لیے سب کچھ کرنے کو جو ہے تیار ہے۔ اپنی دولت، یہ حکمران اپنی دولت تو پاکستان لانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی دولت، جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، پاکستان کا جو بااثر طبقہ ہے، پاکستان کا جو طاقتور طبقہ ہے، یہ اپنی دولت اگر پاکستان لے آئے تو یہ پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے معاشی بحران جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو اپنے ذہن میں نکال دیں، یہ اپنی دولت، اپنے کاروبار پاکستان میں لے کر نہیں آئیں گے اور انہوں نے قرضہ ہی لینا، اور قرضے لینے کے لیے کسی بھی انتہا تک جائیں گے۔ اچھا، اقتدار چھوڑنے کو بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ نااہل ترین لوگ، یہ بھی ایک المیہ ہے اس ملک کے اندر کہ پاکستان میں اقتدار کے لیے جو قوتیں برسر پیکار ہیں وہ ساری کی ساری نااہل ترین ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، وہ عمران خان ہے، یہ نااہل ترین لوگ ہیں۔ یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں نا ناکارہ، جو آپ کا ناکارہ اسٹف ہے نا اس ملک کا، وہ پاکستان کے اندر جو ہے اقتدار کی جنگ جو ہے لڑ رہا ہے۔
تو بہرحال انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، انہوں نے ہماری قیمتوں کا سودا کرنا ہے، لیکن ایک اور بات جو قومی سطح پہ جو ملکی سطح پہ ہونا ہے وہ ہے، لیکن اس قوم کو انفرادی حیثیت میں بھی جو ہے اپنے لیے حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ آپ اپنی خواتین کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ وہ گھر سے کوئی کام شروع کریں، گھر سے اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھائیں۔ ایک بات میں ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اس چیز کی قیمت اب کم نہیں ہونی۔ تو اس مہنگائی کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو یہ زندہ رہ کے ہم نے بحیثیت ایک عام انسان کے ہتھیار نہیں ڈالنے، ہم نے اس مہنگائی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے گھروں میں انفرادی حیثیت میں کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ جب تک بچہ جو ہے وہ 26 سال کا نہیں ہو جاتا، ماسٹر نہیں کر لیتا، اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ نہیں، جب آپ کا لڑکا یا لڑکی اس کی عمر 16 سال ہو جائے، اس کو آپ نے گھر سے باہر نکالنا ہے، اس سے آپ نے کام کروانا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا شعور دینا ہے۔ ہمارے یہاں یہ سوچ کی جو عورت ہے اس نے صرف کھانا پکانا ہے، اس سوچ سے باہر نکالنا ہے۔ اب گھر کی ہر خاتون کو جو ہے وہ اپنے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ روڈ پہ جا کے، آپ کسی دفتر میں جا کے کام نہیں کر سکتی، نہ کریں۔ آپ گھر سے بیٹھ کے کوئی کام کریں، آپ سلائی کریں، آپ کھانا پکائیں، آپ کوئی جیسے ڈیزائننگ ہوتی ہے ڈیزائننگ کا کوئی کام کریں، یا 100 طریقہ کار ہیں، 100 طریقہ کار ہیں۔ مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے پچھلے بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے خاتون کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں تھا، اس نے استری کرنا شروع کر دی، پریس کرنا شروع کر دی، تو محلے کے لوگ اپنے کپڑے اس کے پاس لے کے آتے تھے، ڈرائی کلین کے بجائے ان کو پریس کر کے جو ہے وہ روزانہ کے 200-400 روپے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کما لیتی ہے۔ اگر آپ خواتین یہ طے کر لیں کہ انہوں نے پیسے کمانے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے پیسے کما سکتی ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ وہ باہر نکلے، چاہے وہ لڑکا ہے وہ لڑکی۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ 10-25 سال کا بچہ ہو جائے گا تو پھر نوکری تلاش کرنے نکلے گا۔ نوکری تلاش نہیں کرنی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی آمدنی کے نئے راستے تلاش کرنے ہیں، مہنگائی سے ڈرنا نہیں ہے، مہنگائی کا جو ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ اس وقت ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، جس کو ہم نے اپنی قسمت کا حصہ نہیں سمجھنا۔ اس سے ہم نے جنگ لڑنی ہے اور اس بدقسمتی کو جو ہے اپنی خوش قسمتی میں تبدیل کرنا ہے۔ اس بدحالی میں جو ہے اپنی ترقی کے راستے تلاش کرنے ہیں، اور یہ راستہ آپ اپنے مضبوط عزم سے، اپنے مضبوط تہیے سے جو ہے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے مہنگائی کو شکست دینی ہے، آپ نے ذاتی حیثیت میں جو پیسے کمانے، تو کوئی شک نہیں اللہ پاک کی بھی مدد آئے گی، آپ کی محنت بھی رنگ لائے گی، اور آپ اس مہنگائی کو جو ہے شکست دے دیں گے، اور آپ کے گھر میں جو معاشی مسائل ہیں اس کا سد باب کر لیں گے۔ حکمرانوں پہ اعتبار نہیں کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مہنگائی پہ بات کریں گے، مہنگائی کے جو اثرات ہیں اس پر بات کریں گے، اور اس سے نمٹنا کیسے ہے اس پر بات کریں گے۔ مہنگائی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے، 31%۔ اب یہ کہنا کہ گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے پاکستان جو ہے عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط مان رہا ہے، اور ان عالمی مالیاتی اداروں میں جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کا تسلط ہے، اس تناظر میں بہت سوچ بچار کے فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو کیفیت ہے، مکمل طور پہ اس وقت پاکستان کی قوم برہنہ ہو چکی ہے۔ آپ کے پاس روٹی کھانے کو پیسہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو غیر ملکی امداد ملتی ہے تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے اور ہم جو ہے روٹی کھاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی یہ پوزیشن ہو چکی ہے۔ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اس کو ہے معاشی طور پہ بدحال جو ہے خطہ ہے، جدھر ہم رہائش پذیر ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک المیہ بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا کے اس وقت سب سے زیادہ بدحال خطے میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے؟ آپ کا جو دفاعی نظام ہے، جو پاکستان کی ایک مضبوط اساس ہے، جس پہ پاکستان کو فخر ہے کہ پاکستان میں ایک واحد ادارہ فوج ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ آپ کا بھارتی میڈیا مستقل یہ بات کہہ رہا ہے، جو اس وقت اس کا سارا فوکس پاکستان کی فوج کے اوپر ہے کہ پاکستان کی فوج ایک ایسی گوند ہے، ایک ایسا گلو ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس ملک کو جو ہے مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اتنی جو بدترین انسانی تاریخ کی جو معاشی بدحالی ہے، اس کے باوجود جو پاکستان کی جو مضبوط فوج ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہو چکی ہیں، پاکستان کی سرحدیں۔ لیکن
جس طرح پاکستان اس وقت عالمی اداروں کی بات مان رہا ہے، تو عالمی اداروں کی اس وقت پوری دنیا کی اگر نظریں ہیں، پاکستان کی دشمنوں کی نظریں ہیں، تو وہ آپ کے ایٹمی پروگرام کے اوپر ہے۔ دنیا کی اس وقت جو نظریں ہیں وہ پاکستان کی مضبوط فوج کے اوپر نظریں، کیونکہ یہ فوج دنیا کی آنکھوں میں کھلتی ہے۔ اب کیا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، جس طریقے سے پاکستان کے معاشی حالات ہو گئے اور جس طرح پاکستان جو ہے غیر ملکی اداروں کی باتیں مان رہا ہے، تو کیا اب آئندہ شرائط میں پاکستان کے فوج کے بجٹ کو کٹوتی کی بات کی جائے گی؟ کیا آئندہ جو IMF کی شرائط آنے والی ہیں اس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنے کی یا اس کو منیمائز کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوئی شرط رکھی جا سکتی ہے؟ کیا پاکستان کو جو عالمی اس کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، اس کو تبدیل کرنے پر کہا جا سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے؟ آپ کا ملک کس حد تک اس بات پہ سٹینڈ لے سکتا ہے، ہمارے آپ کے پاس اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ تو اس قوم کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ کوئی بھی واقعہ عالمی سطح پہ، عالمی تناظر میں کوئی بہت بڑی ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جو آپ 20 سال سے جو نوجوان نسل ہے یا بزرگ نسل ہے 70 سال سے سوچتے ہوئے آئے، ان کی سوچ بالکل جو ہے وہ ان کو تبدیل کرنی پڑ جائے۔ ہر معاملے کے لیے ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار رہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑا کوئی یو ٹرن آ سکتا ہے۔ آپ بہت سارے ایسے لوگوں سے شاید تعلقات بنانے پڑے جو آپ شاید نہیں چاہتے، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے اور اس بات کو ابھی ایک دم رد بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاکستان کے اوپر کوئی اچھے اور مثبت جو ہے وہ اثرات بھی جو پڑ جائے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ تیار رہے، پاکستانی حکومت ہتھیار ڈال چکی ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ایک نااہل ترین حکومت جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے، اس کو پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے، اور اس نے اس وقت قرضہ لینے کے لیے سب کچھ کرنے کو جو ہے تیار ہے۔ اپنی دولت، یہ حکمران اپنی دولت تو پاکستان لانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی دولت، جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہے، پاکستان کا جو بااثر طبقہ ہے، پاکستان کا جو طاقتور طبقہ ہے، یہ اپنی دولت اگر پاکستان لے آئے تو یہ پاکستان کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے معاشی بحران جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو اپنے ذہن میں نکال دیں، یہ اپنی دولت، اپنے کاروبار پاکستان میں لے کر نہیں آئیں گے، اور انہوں نے قرضہ ہی لینا، اور قرضے لینے کے لیے کسی بھی انتہا تک جائیں گے۔ اچھا، اقتدار چھوڑنے کو بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے، یہ نااہل ترین لوگ۔ یہ بھی ایک المیہ ہے اس ملک کے اندر کہ پاکستان میں اقتدار کے لیے جو قوتیں برسر پیکار ہیں وہ ساری کی ساری نااہل ترین ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، وہ عمران خان ہے، یہ نااہل ترین لوگ ہیں۔ یہ انتہائی جس کو کہتے ہیں نا ناکارہ، جو آپ کا ناکارہ اسٹف ہے نا اس ملک کا، وہ پاکستان کے اندر جو ہے اقتدار کی جنگ جو ہے لڑ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، انہوں نے ہماری قیمتوں کا سودا کرنا ہے، لیکن ایک اور بات جو قومی سطح پہ، جو ملکی سطح پہ ہونا ہے وہ ہے، لیکن اس قوم کو انفرادی حیثیت میں بھی جو ہے اپنے لیے حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ آپ اپنی خواتین کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ وہ گھر سے کوئی کام شروع کریں، گھر سے اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھائیں۔ ایک بات نے ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اس چیز کی قیمت اب کم نہیں ہونی۔ تو اس مہنگائی کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو یہ زندہ رہ کے ہم نے بحیثیت ایک عام انسان کے ہتھیار نہیں ڈالنے، ہم نے اس مہنگائی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے گھروں میں انفرادی حیثیت میں کام کرنا پڑے گا۔ اب یہ اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ جب تک بچہ جو ہے وہ 26 سال کا نہیں ہو جاتا، ماسٹر نہیں کر لیتا، اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ نہیں، جب آپ کا لڑکا یا لڑکی، اس کی عمر 16 سال ہو جائے، اس کو آپ نے گھر سے باہر نکالنا ہے، اس سے آپ نے کام کروانا ہے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کا شعور دینا ہے۔ ہمارے یہاں اس سوچ کی جو عورت ہے اس نے صرف کھانا پکانا ہے، اس سوچ سے باہر نکالنا ہے۔ اب گھر کی ہر خاتون کو جو ہے وہ اپنے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ روڈ پہ جا کے، آپ کسی دفتر میں جا کے کام نہیں کر سکتی، نہ کریں۔ آپ گھر سے بیٹھ کے کوئی کام کریں، آپ سلائی کریں، آپ کھانا پکائیں، آپ کوئی جیسے ڈیزائننگ ہوتی ہے ڈیزائننگ کا کوئی کام کریں، یا 100 طریقے کار ہیں، 100 طریقے کار ہیں۔ مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں یہ پچھلے بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے خاتون کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اس کے ہاتھ میں ہنر نہیں تھا، اس نے استری کرنا شروع کر دی، پریس کرنا شروع کر دی، تو محلے کے لوگ اپنے کپڑے اس کے پاس لے کے آتے تھے ڈرائی کلین کے بجائے، ان کو پریس کر کے جو ہے وہ روزانہ کے 200-400 روپے جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کما لیتی ہے۔ اگر آپ خواتین یہ طے کر لیں کہ انہوں نے پیسے کمانے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے پیسے کما سکتی ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ وہ باہر نکلیں، چاہے وہ لڑکا ہے وہ لڑکی۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے
کہ جب آپ 10-25 سال کا بچہ ہو جائے گا تو پھر وہ نوکری تلاش کرنے نکلے گا. نوکری تلاش نہیں کرنی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی آمدنی کے نئے راستے تلاش کرنے ہیں. مہنگائی سے ڈرنا نہیں ہے، مہنگائی کا جو ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ اس وقت ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، جس کو ہم نے اپنی قسمت کا حصہ نہیں سمجھنا. اس سے ہم نے جنگ لڑنی ہے اور اس بدقسمتی کو جو ہے اپنی خوش قسمتی میں تبدیل کرنا ہے. اس بدحالی میں جو ہے اپنی ترقی کے راستے تلاش کرنے ہیں. اور یہ راستہ آپ اپنے مضبوط عزم سے، اپنے مضبوط تہیے سے جو ہے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے مہنگائی کو شکست دینی ہے، آپ نے ذاتی حیثیت میں جو پیسے کمانے. تو کوئی شک نہیں، اللہ پاک کی بھی مدد آئے گی، آپ کی محنت بھی رنگ لائے گی اور آپ اس مہنگائی کو جو ہے شکست دے دیں گے اور آپ کے گھر میں جو معاشی مسائل ہیں اس کا سد باب کر لیں گے. حکمرانوں پہ اعتبار نہیں کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.